اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللہ رب العالمین ہمیں جو حق بات ہے حق کر کے دکھائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور جو غلط بات ہے اسے غلط کر کے دکھائے، اور رب تعالی ہمیں اس سے بچنے کی توفیق دے۔ آج 5واں رکوع ہے سورۃ یونس علیہ السلام۔ اس میں رب تعالی فرماتے ہیں وَإِن كَذَّبُوكَ، اور اگر انہوں نے آپ کو جھٹلایا، قریش نے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا، فقل، پھر کہہ دو، لی عملی، میرے لیے میرا کام، میرے لیے میرا عمل، وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، اور تمہارے لیے تمہارا کام۔ یہ آیت اسی طرح ہے جس طرح کہ سورۃ الکافرون ہے، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ، تمہارا اپنا دین میرا اپنا دین۔ تو یہ آیت اس کے ساتھ ملتی جلتی ہے کہ اگر وہ آپ کی بات نہیں مانتے، آپ کو جھٹلا رہے ہیں، پھر کہہ دو کہ میرا کام میرے لیے اور تمہارا کام تم لوگوں کے لیے۔ انتم بریئون مما اعملو، تم سب جو کافر لوگ ہو، بریئون، تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے، مما اعملو، جو کچھ میں عمل کرتا ہوں، وانا بریئن، اور میرا بھی کوئی تعلق نہیں ہے، میں بھی بری ہوں، مما تعملون، جو کچھ تم کرتے ہو۔ مما کا مطلب ہے جو کچھ، تعملون، تم عمل کرتے ہو۔ وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے ہیں، مَن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، جو آپ کی طرف کان لگاتے ہیں، سننے کے لیے کان لگاتے ہیں۔ اَفَأَنْتَ، تو اللہ تعالیٰ سوال پوچھتے ہیں، پھر کیا آپ تسمعو، سنائیں گے، الصُّمَّ، ان ڈوروں کو؟ جو حق بات نہیں سنتا وہ ڈورا ہے، ٹھیک ہے، حالانکہ کان ان کے کام کرتے ہیں لیکن حق بات نہیں اندر جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، اَفَأَنْتَ، پھر کیا آپ تسمعو، سنائیں گے، الصُّمَّ، ڈوروں کو، وَلَوْ كَانُوا، یعنی اردو میں ہے بہروں کو، وَلَوْ كَانُوا، اور اگر وہ ہوں، لا يعقلون، ان میں عقل نہیں ہے۔ وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے ہے، مَن يَنظُرُ إِلَيْكَ، جو آپ کی طرف دیکھتا ہے۔ اَفَأَنْتَ تَهْدِي، پھر کیا آپ ہدایت دیتے ہیں، العُمْيَ، اندھوں کو، وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، اور اگرچہ وہ ان کو نظر نہ آتا ہو، یعنی حق بات نظر نہیں آتی، اکھاں تے ہیں، ہر چیز نظر آتی ہے لیکن جو حقیقت ہے، جو ایمان ہے، توحید ہے، وہ انہیں نظر نہیں آتا۔ ان دو آیتیں جو ہے یہ ملتی جلتی ہیں، ایک کا جو ہے وہ سماعت کے متعلق ہے اور ایک کا جو تعلق ہے وہ بصارت کے ساتھ ہے۔ لیکن ہم اگر آیت سے غور کریں گے تو پہلی جو آیت ہے وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُونَ، يَسْتَمِعُونَ جمع ہے، اور جو دوسری آیت ہے وَمِنْهُمْ مَن يَنظُرُ، ينظر جو ہے یہ واحد کا صیغہ ہے۔ تو کافر تو وہی ہیں، جماعت تو وہی ہے، لیکن سننے میں وہ جماعت ہے اور دیکھنے میں ایک ہے۔ اس کا اصل میں وجہ یہ ہے کہ جو آواز ہے وہ ہر طرف سے آتی ہے۔ اگر کوئی پیچھے بھی بندہ بولے گا مجھے سنائی آ جائے گی، لیکن مجھے دکھائی صرف ایک طرف آتی ہے۔ تو اس لیے قرآن مجید جو ہے وہ بہت ہی باریک بین ہوتا ہے ہر باتوں میں، کہ نظر وہی آئے گا جس کی طرف آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کو جو پیچھے ہیں دائیں بائیں وہ نظر نہیں آتا، ٹھیک ہے، لیکن جو آواز ہے وہ ہر طرف سے آتی ہے۔ اسی لیے آواز جو ہے یستمعون جمع کا صیغہ ہے، اور جو دیکھنے کا، حالانکہ یہ بھی جماعت ہے لیکن دیکھنا جو ہے صیغہ واحد ہے۔ وَمِنْهُمْ مَن يَنظُرُ، اگر جمع ہو تو کیسے ہوگا، يَنظُرُونَ، ٹھیک ہے، وہ جمع کا صیغہ ہو جائے گا۔ لیکن بصارت جو ہے کیونکہ ایک طرف انسان دیکھ سکتا ہے تو یہ واحد کا صیغہ ہے۔ ان اللہ، یقیناً اللہ تعالیٰ، لا یظلم، نہیں ظلم فرماتا، الناس، لوگوں کو، شیئن، کسی شے میں، ولیکن، اور لیکن، الناس انفسہم یظلمون، لوگ جو ہیں اپنی ہی جانوں سے ظلم کرتے ہیں۔
وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، اور جس دن ان سب کو جمع کیا جائے گا، سب یہ جو کفار بھی ہیں اور مومن بھی ہیں سب اکٹھے ہوں گے قیامت کے دن، یوم حشر، قیامت کا جو دن ہوتا ہے اسے یوم حشر بھی کہتے ہیں، یوم القیامہ بھی کہتے ہیں، یوم الحساب بھی کہتے ہیں، اور یوم الفضیحہ بھی کہتے ہیں۔ بے شمار کی جو بڑی چیز ہوتی ہے اس کے نام زیادہ ہوتے ہیں۔ تو یوم الحشر جو ہے، وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا، كَأَن کا مطلب گویا، یعنی اس طرح لگتا ہے، لم یلبثوا نہیں پڑے رہے، الا ساعتن سوائے ایک ساعت، ایک گھڑی۔ اب ہماری جو زندگی ہے وہ کوئی آدمی مقصد ہے زیادہ زیادہ 70 سال، 80 سال، 90 سال، یہ 90 سال والا بندہ کہے گا مجھے تو صرف ایک گھڑی ہی ٹائم ملی تھی، یعنی 1 گھنٹہ ملا تھا، جو آج کل کا جو وقت ہے اس وقت تھوڑے سے وقت کو ساعہ کہتے تھے۔ گھڑیاں تو اس وقت نہیں ہوتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت، لیکن قیامت والے دن وہ کہیں گے ہمیں تو بس ایک گھڑی ہی ٹائم ملا تھا، ہم تو چلو 60 70 80 90 سال تک ہم جیتے ہیں، تو ہم سے پہلے جیتے جو لوگ تھے، انسان تھے، جیسے آدم علیہ السلام ہے، ان کی 1000 سال عمر تھی، نوح علیہ السلام کی بھی 1000 سال عمر، اسی طرح موسیٰ علیہ السلام بھی 800 900 سال ان کی عمر تھی، تو 800 900 سال ان کی بھی، اور ان کی امت والے بھی تو اتنی عمریں ہوں گی نا، کافر جو ہیں وہ بھی 900 سال، 1000 سال، ان کے لیے بھی 1000 سال 1 گھنٹہ ہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ کہتے ہیں جی سانوں تو وقت ہی نہیں ملیا، سانوں ٹائم ہی نہیں ملیا کہ اسی ہدایت پاندے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا، گویا کہ وہ نہیں پڑے رہے، الا سوائے ساعتن ایک گھڑی، من النہار دن کی، یتعارفون بینہم، اللہ تو آپس میں تعارف ہی پہ کر دے سا، ماری گئے ہیں، ساڑی روح نکل گئی ہے، مقصد ہے 1000 سال یا 90 سال انہاں واسطہ ہے ایک ساعت من النہار دن کا، یتعارفون بینہم آپس میں تبھی تعارف ہی ہو رہا تھا، قد خسرا بے شک خسارے میں چلے گئے، الذین وہ لوگ، کذبوا جنہوں نے جٹلایا، بلقاء اللہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات سے، جن لوگوں نے اللہ کی ملاقات سے انکار کیا تھا، جٹلایا تھا، وہ تو خسارے میں پڑ گئے، وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ، وہ نہیں ہدایت پانے والے تھے، یعنی انہوں نے اگر مزید اسی 100 سال دے دیے، انہوں نے 1000 سال اور زندگی دے دیے، انہاں ہدایت کو نہیں سی پانی، ہدایت پان واسطے 5 منٹ ہی بتے رہے، ٹھیک ہے جی۔ انسان کو حق نظر آ جاتا ہے، ایک مقصد ہے کہ 500 سال یا 1000 سال یا 90 سال بہت بڑا وقت ہے، وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ، اور نہیں تھے وہ ہدایت پانے والے۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ، یا تو ہم آپ کو دکھا دیں گے، بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، کچھ وہ جو ہم ان کو ڈرا رہے ہیں، نعدہم جو ان سے وعدہ کر رہے ہیں، ڈرا رہے ہیں، او نتوفینک، یا آپ کو ہم وفات دے دیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا تو اپنی زندگی میں دیکھ لیں گے کہ ان کفار مشرکین کے ساتھ کیا جو اللہ تعالیٰ ان کو ڈرا رہا ہوگا، یا نبی کریم صلی اللہ، او نتوفینک، یا آپ کو ہم وفات دے دیں گے، آپ انتقال فرما جائیں گے، فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، پھر ان کا پلٹنا ہماری طرف ہے، فَإِلَيْنَا، پھر ہماری طرف، مَرْجِعُهُمْ ان کا پلٹنا ہے، واپس آنا ہے، ثُمَّ اللَّهُ، پھر اللہ ہے، شہید گواہ، عَلَى مَا يَفْعَلُونَ جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ اور یہ رد ہے جو آج کل کے جو بریلوی حضرات کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں، کہ وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر آپ وفات پا گئے آپ کے بعد پھر میں ان پر گواہ ہوں، ٹھیک ہے، اگر ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ابھی بھی حاضر ناظر ہیں تو یہ سلسلہ چلتا جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا او نتوفینک، یا تو ہم آپ کو وفات دیں گے، فإلینا مرجعہم، پھر ان کا پلٹنا ہماری طرف ہے، ثم اللہ، پھر اللہ ہے، شہید گواہ، علی ما یفعلون جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، ہر امت کے لیے ہم نے رسول ہے، اللہ کی طرف سے ہر امت کے لیے رسول، یہ جو بڑی بڑی امتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی قبائل کے لیے بڑی بڑی جو امتیں ہوتی ہیں، جیسے قوم عاد ہے، قوم ثمود ہے، قوم نوح ہے، بڑی بڑی امتیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک رسول بھیجا ہے، 1,24,000 رسول پیغمبر نبی آئے ہیں۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ، پھر جب ان کا رسول آ جائے، قُضِيَ بَيْنَهُمْ، فیصلہ ہو جاتا ہے ان کے مابین، پھر ان کے لیے کوئی حجت نہیں ہے، ہمیں پتہ نہیں، ہمیں سمجھ نہیں لگی، جب رسول آ گیا ہے تو پھر فیصلہ ہو گیا، قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ،
بالقسط یعنی عدل کے ساتھ. میں نے پہلے بتایا تھا عدل اور قسط ایک ہی چیز ہے. عدل جو ہے وہ فیصلہ سنانا ہے اور قسط ہوتا ہے اس پر عمل درآمد کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. بالقسط وہم لا یظلمون، اور ان کے ساتھ کوئی زیادتی کوئی ظلم نہیں ہوگا. ویقولون، اور وہ یہ کہتے ہیں متی، کب ہے، ھذا الوعد، یہ والا ڈرانا، یہ والا وعدہ کب ہے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. اور یہی سب سے بڑے ان کا گناہ ہے کہ کہڑے وقت جی ساڈے تے عذاب آونا ہے، کہڑے ویلے اسی مرنا ہے، کدوں قیامت آونی ہے. یہو جے سوالات جڑے نا یہ غلط انہوں نے نہیں کرنے چاہیے، لیکن انہوں دا کرنا اللہ تعالیٰ نے اس نو ایک قرآن دی آیت بنا دیتا. وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں مَتَى هَذَا الْوَعْدُ، کب ہے یہ ڈرانا یا یہ جو وعدہ ہے آپ کا، ان کنتم، اگر تم ہو صادقین سچے. قل، کہہ دو، جواب دے دو، لا املک لنفسی، میں نہیں ہوں مالک اپنی جان کے لیے، لنفسی ضرا ولا نفعا، نہ کوئی ضرر نہ کوئی فائدہ، میں اپنی ہی جان دا نفع نقصان دا میں مالک نہیں ہوں. الا ما شاء اللہ، سوائے جو اللہ کی مشیت ہو، اللہ کی جو چاہت ہو اس کے مطابق میں کچھ کر سکتا ہوں، ورنہ میرے اختیار میں نہیں. لکل امت اجل، ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے جو اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے. ہر امت نے کب ہلاک ہونا ہے، تباہ ہونا ہے، کب اس نے مرنا ہے، وہ سب کچھ جو ہے وہ اجل میں ہے، یعنی کہ لوح محفوظ میں ہے. اذا جاء اجلہم، جب ان کا اجل آ جائے، ان کا مقرر وقت آ جائے، فلا یستأخرون، پھر کوئی دیری نہیں ہوگی، ساعتا، نہ ایک گھڑی، ولا یستقدمون، نہ ان کو کوئی آگے کیا جائے گا. تو جب بھی انسان مرتا ہے اس کی قیامت شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. ہر انسان کی اپنی اپنی قیامت ہے اور اس کا حساب شروع ہو جاتا ہے، اور اس کا قبر میں بھی ہونا ہے. اسی طرح دوبارہ اس کو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن، جو بڑا حساب والا دن ہے، اس کی طرف اس کو لے جایا جائے گا. قل ارأیتم، ایک سوالیہ انداز ہے، کہہ دو اگر تسی بالفرض کر لو کہ دیکھ لو، ان اتاکم عذابہ، اگر اس کا عذاب آ جائے بیاتن، راتی سوتے ہوئے، او نہارن، یا دن کے ٹائم، ماذا یستعجل منہ المجرمون، اس دے وچ جڑے مجرم لوگ کس گل دی جلدی کر رہے ہیں. فرض کر لو کہ عذاب آ جاندہ ہے، تساں نو جلدی کرن دا کیا فائدہ آیا، تانوں کٹی پینی ہے، پھانڈی پینی ہے، تانوں بس تھوڑے ٹکڑے ہی ہونے نا، کس گل دی جلدی کر دے ہو. آدھے جی او کہڑے ویلے جی وقت آونا. رب تعالیٰ فرمائے ان کو ذرا سوال تک کرو. قل ارأیتم، دیکھو، فرما دیجئے کہ دیکھو اگر، ان اتاکم، اگر آ جائے تمہیں، عذابہ، اس کا عذاب، بیاتن، راتی ستے ہیں، او نہارن، یا دن کے وقت، ماذا، کیا ہے، یستعجل، جلدی کر رہے ہیں، منہ المجرمون، اس سے یہ مجرم لوگ. ثم اذا ما وقع، پھر اگر او تواڈے تے پے گیا، پڑ گیا، وقع یعنی عذاب پے گیا، آمنتم به، پھر تسی ایمان لے آسو. جلا عذاب دیکھ سو اکسو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، پھر رب کے فرماسی الان، کیا اب، اے ہن ویلا وے کلمہ پڑھنے دا، ہن نہیں ویلا. جسلے عذاب آ جائے تو دروازے رحمت دے بند ہو جانے. جسلے انسان نو یقین ہو جائے کہ میں ہن مر جانا ہے، پھر اس دا کوئی استغفار نہیں، پھر اس دی کوئی توبہ نہیں. الان، کیا اب، وقد کنتم به تستعجلون، ابھی تو تم اس کی جلدی کر رہے تھے، ہوں عذاب آ گیا تھا، تسی کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، استغفار کرنا شروع کر دیا. اے وقت نہیں ہے استغفار دا، امن دے وقت، رام سکون نہ سوچو سمجھو اور اللہ دی طرف رجوع کرو. جسلے وقع، ثم اذا ما وقع، پھر جب وہ واقع ہو جائے، آمنتم بھی، تم ایمان لے آؤ گے، الان، کیا اب، وقد کنتم بھی تستعجلون، اور تم اس کی تم جلدی کر رہے تھے. اور یہ آیت ملتی جلتی ہے جیسے فرعون جب غرق ہو رہا تھا، اس نے کہا تھا آمنت بربی ہارون و موسیٰ، موسیٰ اور ہارون کے رب پر میں ایمان لایا. اللہ تعالیٰ الان، کیا اب. تو یہ آیت اس طرح ہی ہے کہ کسی فرعون ہو یا کوئی اور ہو، مشرک ہو، کافر ہو،
پہلے تو کہتے ہیں جی کب عذاب آنا ہے، کب زلزلہ آنا ہے، کب تباہی آنی، کب قیامت آنی، جب آ جائے تو پھر فٹافٹ وہ استغفار اور توبہ شروع کر دیں، تو اس وقت نہ کوئی توبہ ہے، نہ استغفار ہے، نہ کوئی ایمان ہے۔ ثم قیل، پھر کہا جائے گا للذین ظلموا، ان لوگوں سے جنہوں نے ظلم کیا ہے، ذوقوا عذاب الخلد، چکھو، ذوقو ذائقہ، عذاب الخلد ہمیشگی کا عذاب، حل تجزون کیا بدلہ دیا جائے گا، الا سوائے بما کنتم تکسبون جو کچھ تم کماتے تھے۔ وَيَسْتَنْبِئُونَكَ، اور آپ سے پوچھتے ہیں، احق ہو، کیا واقعی گل سچی ہے؟ یعنی اتنا کچھ سمجھا کر پھر آدم احق ہو، کیا یہ بات سچی ہے؟ قل کہہ دو، ای، ہاں، ای، عرب جو لوگ ہیں جزیرے عرب میں ہاں کو ای کہتے ہیں، اور بحر احمر سے آپ پار چلے جائیں مصر اور جو سوڈان والے وہ آ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ بھی عربی ہیں، عربی میں تھوڑی سی فرق ہے، وہ آ کہتے ہیں یعنی کہ ہاں، اور یہ جو جزیرہ عرب جیسے یہ کویت، بحرین اور یہ سعودیہ والے لوگ ہیں یہ ای کہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کیا یہ حق ہے؟ حق ہو، قل ای وربی، ہاں اور قسم ہے میرے رب کی، وربی کا مطلب ہے قسم ہے میرے رب کی، انہو لحق، بے شک وہ سچ ہے، وما انتم بمعجزین، اور تسی کچھ بھی نہیں کر سکتے، تسی کسی کام نو روک نہ سکتے، تسی معجزین کسی نو عاجز نہیں کر سکتے، نہ اللہ تعالیٰ نو تھکا سکتے۔ یہاں پر الحمدللہ رکوع جو ہے مکمل ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، یہ تھا 5واں رکوع۔ تو ہم نے یہ اللہ تعالیٰ کی کلام پڑھی ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم میں سے کوئی بھی بندہ پریشان ہے یا بیمار ہے، اللہ تعالیٰ پریشانیوں کو آسانی میں بدل دے، بیماریوں کو شفا میں۔ بارک اللہ لی و لکم بالقرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی سیدنا وحبیبنا المصطفى محمد وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ اجمعین، آمین یا رب العالمین۔